عمران خان کی جانب سے فوری الیکشن کے مطالبے کو رد کرنے کے بعد اب وفاقی حکومت نے موجودہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی میعاد بڑھانے کی تجویز پر مشاورت شروع کر دی ہے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومتی اتحادی پارٹیاں اس تجویز پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہیں کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے موجودہ اسمبلیوں کی مدت میں کم از کم 1 برس کی توسیع کر دی جائے۔ واضح رہے کہ موجودہ اسمبلیاں اگست 2023 میں اپنی مدت پوری کریں گی، لیکن اگر ان کی مدت 1 برس مزید بڑھا دی جاتی ہے تو پھر یہی اسمبلیاں اگست 2024 تک کام کرتی رہیں گی۔ یاد رہے کہ نون لیگ اور جے یو آئی کی قیادت کی جانب سے باقاعدہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی مدت بڑھانے کا عندیہ دیا جا رہا ہے۔ چند روز پہلے نون لیگ کے رہنما ایاز صادق نے کہا تھا کہ موجودہ اسمبلیوں کی میعاد آئین کی روشنی میں بڑھائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد جمیعت العلماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی کہہ چکے ہیں کہ ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے وقت درکار ہے، لہٰذا ہم الیکشن مزید 1 برس آگے بڑھانے کا سوچ رہے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ حکومت اور اس کی اتحادی پارٹیوں کے مابین اسمبلیوں کی میعاد میں توسیع کی تجویز پر 3 ماہ پہلے غور و خوض کا آغاز ہوا تھا۔ در حقیقت اتحادی پارٹیوں کے بیشتر رہنماؤں کا خیال ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث کم از کم 1.5 برس تک جنرل الیکشن کروانا ممکن نہیں۔ سیلاب سے متاثرہ ملک کے 1/3 حصے کے لوگ دوسرے شہروں میں نقل مکانی کر چکے ہیں اور وہ اپنے آبائی علاقوں میں واپسی کے بعد ہی الیکشن میں ووٹ ڈال سکیں گے۔ لہٰذا سیلاب متاثرین کی بحالی اور ان کے آبائی علاقوں میں واپسی سے پہلے الیکشن کرانے کا مطلب یہ ہوگا کہ ملک کے 1/3 حصے کے لوگوں کو حق رائے دہی سے محروم کر دیا جائے۔ حکومتی ذرائع نے بتایا کہ سیلاب کے علاوہ اسمبلیوں کی مدت بڑھانے کا دوسرا بڑا جواز معیشت کی بحالی کا ہے۔ اتحادی حکومت چاہتی ہے کہ الیکشن سے پہلے ملک کی معیشت ہر صورت بہتر بنائی جائے۔ تاہم اس وقت ملک کی معیشت کو جس نوعیت کے چیلنجز درپیش ہیں، اس کے لیے اتحادی حکومت کو کم از کم 1.5 سے 2 برس درکار ہیں، جبکہ موجودہ اسمبلیوں کی مدت تقریباً 9 ماہ بعد پوری ہو رہی ہے۔ اسی تناظر میں اتحادی پارٹیوں کی قیادت میں اسمبلیوں کی مدت بڑھانے کی سوچ پیدا ہوئی ہے۔ دوسری جانب حکومتی ذرائع نے تسلیم کیا کہ اسمبلیوں کی میعاد بڑھانے کی تجویز ایک طرح سے سیاسی بھی ہے۔ حکومتی اتحاد میں شامل تمام پارٹیوں کو یہ ادراک ہے کہ عوام کو ریلیف دیے بغیر الیکشن میں جانے کا خدشہ شکست کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ اس لیے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو نواز شریف کی جانب سے ہدایت ملی ہے کہ جس قدر ممکن ہو معیشت بہتر بنا کر عوامی ریلیف کے منصوبے شروع کیے جائیں، جن میں پیٹرولیم اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کا ٹاسک سر فہرست ہے۔ اس حوالے سے اتحادی پارٹیوں کا بھی وزیر خزانہ پر شدید دباؤ ہے۔ اتحادی پارٹیوں کا اتفاق ہے کہ ملکی معیشت کی بہتری اور پھر عوام کو ریلیف دینے کے مجوزہ پلان پر عمل کے لیے کم از کم 1 سال کا عرصہ درکار ہے۔ اگر اتحادی حکومت کو مزید 1 برس مل جائے تو متذکرہ اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ اسمبلیوں کی مدت بڑھانے سے متعلق مشاورت کا مرحلہ ابھی حتمی فیصلے میں تبدیل نہیں ہوا، تاہم اتحادی پارٹیوں کی قیادت کے مابین اس ایشو پر ہونے والی مشاورت میں تیزی آئی ہے، جبکہ قانونی اور آئینی ماہرین سے بھی رائے لی جا رہی ہے۔ ذرائع کے بقول مشاورت مزید آگے بڑھتی ہے تو پھر اتفاق رائے کے لیے اتحادیوں کا باقاعدہ اجلاس بلایا جائے گا۔ اس سلسلے میں اب تک ہونے والی بات چیت میں نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان سب آن بورڈ ہیں۔ اس حوالے سے جمیعت العلماء اسلام کے مرکزی ترجمان اسلم غوری سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے تصدیق کی کہ موجودہ اسمبلیوں کی مدت بڑھانے کا معاملہ زیر غور ہے اور اتحادی پارٹیوں میں اس پر مشاورت ہو رہی ہے۔ اتحادی پارٹیوں کا ارادہ ہے کہ اسمبلیوں کی مدت میں کم از کم 1 برس کا اضافہ کر دیا جائے۔ پی ڈی ایم ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پہلے عمران خان کے ناکام لانگ مارچ اور بعد میں آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کے نتائج نے اتحادی حکومت کو خاصا حوصلہ دیا ہے۔ اتحاد میں شامل بیشتر پارٹیاں اب یہ سمجھتی ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران کی مقبولیت کا گراف بتدریج نیچے آ رہا ہے۔ اگر اتحادی حکومت عوام کو تھوڑا بہت ریلیف بھی دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کو شکست دینا مشکل نہیں ہوگا۔ اہم ترین حکومتی شخصیات کے بقول صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل سے متعلق پی ٹی آئی میں پائی جانے والی کشمکش پر بھی اتحادی حکومت خوش ہے اور اس کے خیال میں اس کا سیاسی فائدہ اتحادیوں کو پہنچ رہا ہے۔ اگرچہ عمران خان تاحال پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی تحلیل کی دھمکی پر عمل نہیں کر سکے، تاہم اگر وہ یہ قدم اٹھا بھی لیتے ہیں تو ان صوبوں میں نیا الیکشن آگے بڑھانے کے لیے حکومت کے پاس آئینی گنجائش موجود ہے۔ اس بارے میں الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری کنور دلشاد احمد کا کہنا ہے کہ صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے باوجود آئین کی شق 332 کے تحت معاشی ایمرجنسی لگا کر نئے انتخابات 3 ماہ تک مؤخر کیے جا سکتے ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।